احد میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی شہید ہو گئے، اور حضرت سعد بن معاذ کے بھائی حضرت عمیر بن معاذ وہاں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سواری تھی ان کی لگام پکڑی تھی حضرت سعد نے۔ اب وہاں میدان احد میں بھائی شہید ہوا پڑا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو واپس مدینہ۔ جب چلنے لگے حضرت سعد نے پھر سواری کی لگام پکڑ لی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کی لاش وہاں پڑی ہے، مجھے اتنی مہلت دیجیے میں ان کو اٹھا لوں۔ نہیں، وہاں بھائی کی لاش پڑی ہے لیکن رسول اللہ کی مائیت میں ہیں، ان کی محبت میں آ رہے ہیں۔ یارو یہ نہیں دیکھا کہ انہیں کون سنبھالے گا۔ جب آدھے راستے میں آئے تو دیکھا کہ ایک عورت سامنے آ رہی ہے، ایک عورت سامنے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری امی جان آ رہی ہیں، یہ میری امی جان آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد کی والدہ جب قریب ہوئی نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سواری پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار تھے، میرے آقا نے فرمایا سعد ذرا سواری روکو، میں آپ کی امی جان سے تعزیت کر لوں، آپ کا بھائی جو شہید ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے یہ کہا نا تو حضرت سعد کی امی جان نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برات، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ سعد کی امی جان کہتی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے تو نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کے لیے تو نہیں آئی، آپ ان کی تعزیت نہ کریں، مجھے تو یہ پتا چلا کہ آپ پر حملہ ہو چکا ہے، کافروں نے آپ پہ حملہ کیا ہے، میں تو آپ کی خیریت معلوم کرنے آئی ہوں۔ بیٹے کی لاش میدان احد میں پڑی ہو، اس کی خبر نہ لیں اور کہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں۔ آج یہی رشتے محبت رسول میں آڑے آتے ہیں۔ میں ماں کی مان سکتا ہوں، رسول اللہ کے نہیں مان سکتا، والد کی مان سکتا ہوں، رسول اللہ کی نہیں مان سکتا، مرشد کی مان سکتا ہوں، رسول اللہ کی نہیں مان سکتا۔ یارو یہ دیکھ لینا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے، کل کے دن ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب ضرور دینا ہوگا۔ ہر بندہ خود جواب تیار کرے، وگرنہ عملی زندگی میں قدم رکھیے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے، ایسا انقلاب آئے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی بہار آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔